وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. محترم اسلامی بھائیو، ہم آپ کے سامنے اللہ کے 90 پر 9 ناموں کا معنی بتاتے آ رہے ہیں. ہر دن کچھ نام آپ کے سامنے اس کا معنی بتا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کی فضیلت بھی آپ جان چکے ہیں کہ جو مسلمان بھی اللہ کے ناموں کا معنی جانے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اور جب ہم اللہ کے ناموں کا معنی جانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرؤوف. نام بھی رکھتے ہیں نا، عبد الرؤوف. رؤوف نہیں رکھنا، عبد الرؤوف رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا لگانا بولا میں؟ عبد لگانا. تو الرؤوف اللہ کا نام ہے، تو عبد الرؤوف نام رکھنا چاہیے. اس کا معنی کیا ہے؟ الرؤوف کا انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. الرؤوف کے معنی قرآن مجید میں کتنی جگہ یہ لفظ آیا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے، لکھنے والوں نے 10 جگہ یہ لفظ آیا ہے الرؤوف کا. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت میں بھی اللہ کے صفاتی نام کا ذکر آتا ہے، اخیر میں اللہ کا نام جہاں بھی آتا ہے آیت کے اخیر میں، تو اس آیت کا تعلق اس نام سے ہوتا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے. جیسے الرؤوف ہے، انتہائی رحم کرنے والا. قرآن مجید میں جتنی جگہ یہ لفظ آیا ہے، جتنی آیت کے اخیر میں آیا ہے، تو وہ آیت کے معنی کا تعلق اس سے رہتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھو، قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ لوگوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ گئے، تو مدینہ جانے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع آیا. مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، یہودی مدینے میں رہتے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف پھر کر عبادت کرتے تھے. قبلہ کسے بنائے ہوئے تھے؟ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر عبادت کرتے تھے. اللہ کی جانب سے کچھ بھی حکم نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے؟ بیت المقدس کی طرف پھر کر نماز پڑھنا شروع کیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی، ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوئے تو اچھا رہتا، کعبۃ اللہ ہوئے تو اچھا رہتا بول کے خواہش تھی آپ کی. لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا، سو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پھر کے نماز ادا کر رہے تھے. کتنے دنوں تک ادا کرے؟ 18 مہینوں تک. 18 مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پھر کر نماز پڑھ رہے تھے. 18 مہینوں کے بعد اللہ کے طرف سے آیت اتری کہ اب سے تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. بعض صحابہ کو یہ شک پیدا ہوا، 18 مہینوں تک جو ہمارے ساتھی نماز پڑھتے رہے، وہ 18 مہینوں کے بیچ میں جو انتقال ہو گئے، اب ان کی نمازیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں بنائے نا. ایسا ڈاؤٹ آیا. اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ آیت کو اتارا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. تو دیکھو، یہ جو رؤوف کا جو لفظ آیا، یہ لفظ کا تعلق آیت کے اسٹارٹنگ سے ہے. یہ ہے سمجھنے کا. دوسری ایک مثال میں دیتا ہوں، دیکھو آپ کے سامنے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جو لوگ اپنے نفسانی خواہشات کو دباتے ہیں، دل میں آنے والی بری خواہشات کو جو دباتے ہیں، ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ بلند کرے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اب نفسانی خواہشات کو دبانا، مثال کے طور پہ بندہ رات میں سوتا ہے، فجر کے لیے اذان ہوئی، نیند بہت پیاری ہے، آدمی کو نیند چھوڑنا پسند نہیں ہے، اسے بہت پیاری لگتی ہے، لیکن کیا کرتا ہے بندہ، نیند کی خواہش کو دبا کر فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کیا، اس کے نیند کے دبانے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوئی، دنیا کی تکلیف تو چند روز کی ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ لوگوں کو اجنبی عورتوں کو دیکھنا بہت پسند آتا، عورتوں کو دیکھنا بولے تو بہت پسند آتے رہتا، لیکن بندہ کیا کرتا، اللہ منع کیا ہے عورتوں کو دیکھنے سے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے عورتوں کو دیکھنے سے بول کے دل میں آنے والی بری خواہشات کو دباتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے، بندوں پر بڑا رحم کرے گا۔ دنیا میں جو بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کیا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ الرؤوف کا دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیا ہوں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ رؤوف کے لفظ کا معنی جو ہے، آیت کے شروع سے اس کا لنک ہے، اس کا تعلق ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیا ہوں۔ ایسے ہی قرآن میں جہاں بھی اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں، آیت ختم ہوتی ہے اللہ کے صفاتی نام سے، تو اس معنی کا تعلق آیت کے شروع سے ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے دو مثالیں میں بیان کیا۔ بہرحال الرؤوف کا معنی یاد رکھ لیجئے، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو جو بھی معنی یہاں بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔